بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ الفاتحہ کا چیپٹر 1 اور ایپیسوڈ 2 مکمل کیا تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا چیپٹر 1 ہی مکمل کریں گے اور اس کا ایپیسوڈ 3 کے ساتھ۔ یہ جو اصل دین ہے کہ محکومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی، محکومیت صرف خدا کی اختیار کی جائے گی، اور خدا کسی کے سامنے نہیں آتا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ اسے ہم سن سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو خدا کو تو چونکہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو پھر یہ کہ محکومیت قوانین کی ہوگی، احکام کی ہوگی جو اس کے عطا کردہ اور نازل کردہ ہیں۔ خدا کے الہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کے لیے احکام و قوانین دینا یہ صرف خدا ہی کے لیے ہے کہ وہی قوانین اور احکام دیتا ہے اور دے سکتا ہے۔ احکام و قوانین دینے والا اگر کوئی شخص ہو تو پھر وہ خدا ہونے کا دعوے دار متصور ہوگا، اور اگر کوئی شخص ایسے احکام و قوانین کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ شرک کرتا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا 18/26۔ خدا کے حق حکومت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے آداب و قوانین الوہیت کے مظاہر ہیں۔ قوانین، احکام، اقدار سب قرآن حکیم کے اندر محفوظ ہیں اور کفر اور ایمان میں خط امتیاز ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44۔ جو بھی خدا کے نازل کردہ قوانین و احکام و اقدار کی اطاعت و محکومیت اختیار نہیں کرتا، نہ ان کے مطابق فیصلے لیتا ہے، تو انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ اقدار باری تعالیٰ میں کسی دوسری قدر کو شامل کرنا شرک ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ یعنی اور الہ نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لیا گیا۔ اور طلب بات یہ ہے کہ جب یہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کی کارفرمائی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اجرام فلکی اور شمس و قمر کے لیے کہتے ہیں کہ خدا نے پیدا کیے ہیں اور اس کے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ ایمان ہے ہمارا کہ خدا کے قوانین کے مطابق بارش ہوتی ہے جس سے زمین مردہ حیات نو حاصل کر لیتی ہے، اور انسانی زندگی میں اس کے آئین سے انکار کرتے ہیں اور اس کے قوانین کی ضرورت سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہمیں کون سی بات دھوکہ دے دیتی ہے؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، یہ 23/84۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت الحمد سے انکاری ہے۔ ان کی عقل پر کیوں پردے پڑ جاتے ہیں؟ 29/61۔ وہ کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 29/63۔ ان سے کہو کہ یہ الحمد صرف خدا کے لیے ہے، اور اس میں پہلا لفظ حمد آیا ہے، اور حمد کا لب لباب تو یہی ہے کہ صاحب اقتدار وہی ہے، اختیارات سارے صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں، حق حکومت صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے۔ انسانوں کی زندگی میں اگر ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے تو یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہوگا۔ قرآن اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کریم تو ایک ایک قدم پر کہتا ہے کہ محض لاز آف نیچر، قوانین فطرت یعنی کائنات کے قوانین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے ہیں اور سارا نظام کائنات اس کے تابع چل رہا ہے، اور انسانوں کی دنیا کے اندر یہ کہنا کہ یہاں احکام اور قوانین انسان خود وضع کریں گے، بالکل غلط ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ خدا پر ایمان ہے ہی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ خدا کا یہ اقتدار کس طرح ہمارے سامنے آئے گا، ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے؟ اس کے لیے یہ کہہ دیا کہ خدا نے جو پیغامات و احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیے ہیں، یعنی ان پر نازل کیے ہیں، وہ قرآن حکیم کے اندر محفوظ ہیں۔ یوں خدا کی الوہیت پر ایمان لایا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہہ دیا گیا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ صرف خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا عملی طریق کیا ہے، اور وہ طریق ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کی غایت کو پورا کرنا، اور اس میں دوسری چیز یہ اخذ ہو گئی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ اور تو اور دنیا میں خدا کے بعد عظیم ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ بھی خدا کی شان الوہیت میں شامل نہیں ہیں، اور نہ صاحب اقتدار و صاحب اختیار ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انسانوں تک اس کے احکامات پہنچانے کا واسطہ ہیں، خود اپنی طرف سے احکامات مرتب اور وضع نہیں کر سکتے۔ حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم نہیں کی اور نہ کر سکتے تھے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ 25/43، وہ لوگ جو ہر معاملے میں خود اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، یہی تو سب سے بڑا شرک ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً 45/23، جس نے اپنے ہی جذبات کو ہی اپنا الہ بنا لیا یعنی مغلوب ہو گیا، تو پھر سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، بھالنے کی ساری قوتیں مسلوب ہو جاتی ہیں، ان پر پردے پڑ جاتے ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ 45/23، پھر اسے کون صحیح راستے پر لا سکتا ہے؟ قرآن جذبات کو فنا کر دینے کی تاکید نہیں کرتا، وہ جذباتی قوتوں کو استعمال میں لانے کا طریق بتلاتا ہے۔ انسان جتنے کام کرتا ہے اسی جذبے کی قوت محرکہ کی بنا پر کرتا ہے، اور یہ جذبہ اور آرزو ہی ہے جس کے بیدار ہونے پر ہی آپ کوئی تخلیقی کام دنیا میں کر سکتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ 28/50، ظالم وہ ہے، مشرک وہ ہے جو اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے اور خدا کی وحی کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو جتنی صلاحیتیں، استعداد، ذرائع، وسائل اور جذبات حاصل ہیں، انہیں وحی کے نازل کردہ اقدار، احکام اور قوانین کے ساحلوں کے اندر رکھنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا اور انہیں کام میں لانا چاہیے۔ یہی عین اسلام ہے۔ اگر خدا کے قوانین کا غلبہ ساحلوں کے اندر نہ رہے یا ساحلوں کا اثر نہ رہے تو دریا بکھر جائے گا اور سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا، جو تباہیاں در تباہیاں برپا کرتا چلا جائے گا۔ جب آپ پر خدا کے قوانین کی حاکمیت باقی نہ رہی تو یہ چیز کفر ہے، شرک بھی ہے، تخریب بھی ہے، دنیا میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے والی چیز ہے۔ ارض و سما کا مالک و حاکم صرف باری تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور تمہاری اپنی زندگی میں بھی وہی الہ ہے۔ وہی سما کا الہ ہے، وہی عرض کا الہ ہے۔ عرض سے بھی یہ مراد ہے کہ آپ کی انفرادی اجتماعی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، سیاسی، معاشرتی، معاشی، خدا کو الہ ماننے سے ہی خدا پر ایمان کہلائے گا۔ 21/22، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر خارجی کائنات اور خود اس عرضی زندگی میں خدا کے سوا اور الہ ہوں تو اس میں فساد برپا ہو جائے، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون 21/22، اس پوری کائنات کا مرکزی کنٹرول، جس میں خود انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان تصورات سے بہت بلند ہے جو لوگ اس کے متعلق خیالات رکھتے ہیں، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ گاڈ، ایشور، پرماتما، یزدا، فارسی کا لفظ خدا، اللہ کا لفظ ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ اللہ اسی طرح سے رہے گا، آپ اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں، آگے اسے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ جو ہی اللہ کا ترجمہ آپ نے کسی زبان میں کیا تو وہ اس زبان والوں کا جو خدا ہے وہی تصور وہ آپ کو دے گا، قرآن کے الہ کا تصور نہیں دے سکتا۔ خارجی کائنات میں رب تعالیٰ کا قانون اور عرضی زندگی میں انسانی قانون ہو تو پھر یہ حاکم اعلیٰ کی حکمرانی کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ ڈوئلزم سنویت ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور، یہاں کا الہ کوئی اور، تو یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے جذبات کو بھی خدا کے احکام و اقدار کے تابع نہیں رکھتا تو یہ بھی اپنے جذبات کو الہ بنانے والی بات ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ میں الفاظ حمد اور اللہ تھے، یہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اب آگے بات یہ آئے گی کہ خدا کا یہ اقتدار اور اختیار، حاکمیت کس مقصد کے لیے ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔